اس نے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب تبلیغ رسالت سے فارغ ہو تو سلطان نصیر کو نفس کیجئے، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، پھر اپنے پروردگار کی طرف پلٹ آئی۔ درست قرآن کریم کی ان ساری آیات کو ایک طرف رکھ دیجئے، مگر اب آئیے، وہ خاتم الانبیاء اپنی پوری طاقت و قدرت کے باوجود سلطان نصیر طلب کرتا ہے، وہ علی اپنی پوری ولایت کے ساتھ پروردگار عالم سے ایک سلطان نصیر طلب کرتے ہیں۔ بالکل وہی روش ہے، عقیل، مجھے ایسی خاتون سے شادی کرنی جس سے شجاع ترین، یعنی سلطان نصیر شجاع ترین اولاد پیدا ہو۔ یا امیر المومنین، آپ انصاب عرب سے امام ہیں، آپ امام ہیں، آپ کے سامنے یہ سب آدم، یہ سب آپ کے سامنے خلق ہوئے، آپ جانتے ہیں آپ عقیل سے کیوں پوچھتے ہیں؟ بالکل اسی طرح سے جیسے خلیل خدا نے اسماعیل سے پوچھا، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ خلیل خدا، پیغمبر، رسول، امام، جب خواب ان کا حکم خدا ہے تو بیٹے سے پوچھنے کی ضرورت کیا؟ اس لیے کہ اگر بیٹے سے نہ پوچھتے اور سورہ صافات بیٹے کے یہ جملے نقل نہ کرتا، یا ابتی افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، مجھے آپ کو کیا پتہ چلتا؟ صرف ابراہیم کی عظمت سامنے آتی، اسماعیل کی عظمت سامنے نہیں آتی۔ اسماعیل کی عظمت سامنے آ گئی اس سوال کرنے سے۔ ایک دوسری بات، یہ آیت کہتی ہے کہ ایک اولو العزم پیغمبر بھی اگر اولاد ہوشیار ہے تو ایک اولو العزم پیغمبر بھی حکم خدا کو بھی اپنے اولاد پر نہیں تھوپتا ہے، بلکہ اولاد کو صحیح طور پر سمجھا کے، یہ آپ سمجھ لیجیے، تھوپتا نہیں ہے، نہیں بس یہ کرنا نہیں۔ یہ آیت مجھے اور آپ کو درس دیتی ہے کہ ایک نبی خدا حکم خدا میں بھی بیٹے کو باقاعدہ رائے لیتا، فانظر ماذا تری، میرے لال تمہاری رائے کیا ہے، تمہاری رائے کیا ہے؟ اولاد جب بالغ، عاقل، ہوشیار ہو تو اس پر تھوپنے کی کوشش نہ کرے، بلکہ اس کو ذہنی طور پر آمادہ کرنے۔ یہ آیت مجھے اور آپ کو یہ درس دیتی ہے۔ بہرحال تو اب آپ نے دیکھا کہ پیغمبر خدا سلطان نصیر کو طلب کرتے ہیں۔ امیر المومنین امام حسن مجتبی ہیں، آقا امام حسین حجت اللہ ہیں۔ آپ امام حسن مجتبی صلی اللہ علیہ کی ولایت تکوین سنا، جب چاہتے ہیں پرواز کرتے ہیں، جب چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں۔ امام سجاد کی شاید ولایت تکوینی پر میں نہیں معلوم پہنچوں نہ پہنچوں۔ عبداللہ ابن عمر نے سنا کہ امام سجاد صلی اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں کہ حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں کیوں گئے؟ تو امام سجاد صلی اللہ علیہ نے فرمایا اس لیے کہ جب عالم عرص میں جب ان کے سامنے پیش کیا گیا تھا ولایت کو، تو ولایت کو قبول کرنے میں انہوں نے دیر کی تھی۔ اسی وقت ہوا تھا تو نے کیوں دیر کی ولایت علی کو قبول کرنے میں؟ اس بنا پر مچھلی کے پیٹ میں گئے۔ تو عبداللہ ابن عمر نے جب یہ سنا تو دوڑ کر آ گئے، کہا علی بن الحسین سلام علیہ، میں نے سنا کہ آپ یہ کہتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا ہاں، اس میں تجھے کیا تعجب ہے؟ اگر میں تجھے لے جاؤں اس مچھلی کے پاس، وہ مچھلی خود تجھ سے کہتے تو مان جائے گا؟ کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تیرے لیے ناممکن ہے۔ رس کرنا تیرے باپ کے لیے ممکن ہے، یہ سارا یہ تیرے لیے ممکن تو نہیں، تیرے لیے ناممکن ہے، میرے لیے ناممکن نہیں ہے۔ تو میں لے کر اتفاق سے میرے ہاتھ میں، جہاں سے یہ روایت درج کر رہی میرے ہاتھ میں، معجزات آل محمد میرے ہاتھ میں، جہاں سے یہ روایت میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، منبر کی ذمہ داری دیتا ہے۔ تو اب کہا اچھا، حضرت نے اپنے غلام سے کہا تو اپنی بھی آنکھ بند کر، اس کی بھی آنکھ باندھ دے۔ آنکھوں پر پٹی باندھی، نہ گئے نہ ہلے نہ دوڑ، کچھ نہیں، بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے۔ حضرت نے فرمایا آنکھ کھولو، آنکھ کھولا، دیکھا سمندر کی کنارے ولایت۔ امام کو جانے آنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کائنات ان کے کنٹرول میں ہے، یہ کائنات کی ذمہ داری ہے کہ امام جو ارادہ کرے وہ کائنات بچانا ہے، یہ کائنات کی ذمہ داری۔ تو اب حضرت نے فرمایا کہاں ہو؟ دیکھ لو، دیکھا سمندر کی کنارے۔
تو ہی پکار لے. علی بن الحسین زین العابدین امام وقت نے مجھے حکم دیا تو سمندر سے نکلا, تو پکار لے. حضرت خود نکالتے, حضرت خود بلاتے, حضرت خود بلاتے تو اس میں یہ لطف نہیں تھا. اسی سے بلوایا امام حجت کے لیے, یہ کہلوایا اس کی زبان سے حجت خدا امام وقت زین العابدین کا حکم ہے, اسی سے کہلوایا. جب اس نے کہا مچھلی نے سر نکالا, اس کو چھوڑ کے جیسے غار کی آیات میں سورہ توبہ کی تلاوت کر چکا ہوں, اس کو اٹھا کے پھینک دیا اور کہا ہم نے سکینہ نازل کیا اپنے بندے پر, ہم نے فوج کے ذریعے تائید کی اپنے بندے کی, بندوں کی نہیں بندے کی, سرور کائنات کی. ان کو چھوڑ دیا. کس بنا پر اس آیت کو فضیلت, جو تفسیر سے واقف ہیں وہ سب تڑپ جاتے ہیں کہ کیا ہوا ہے یہاں. آپ زمخشری کو اٹھا کے دیکھیے, تفسیر کبیر فخر الدین رازی کو یا تفسیر در المنظور, حتی سلفی ابن کثیر کی تفسیر کو اٹھا کے دیکھیے, اردو میں یہ ساری انٹرنیٹ پر آ گئی ہیں. آپ جا کے دیکھیے, آپ دیکھیں, پڑھنا یعنی سننا حق و باطل کے درمیان فاصلے کی طرح, 4 انگلیاں. یہ جو دیکھتے ہیں وہ حق ہے, جو سنتے ہیں ضروری نہیں کہ سب کچھ حق ہو. امام حسن مشتبہ رحمۃ اللہ علیہ کا جواب جو اب آپ دیکھ لیں کہ جب امام سجاد رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر اس مچھلی کو بلایا آگے, کہا یہ بتا دے اس شخص کو کہ یونس پیغمبر کو مچھلی کے پیٹ میں خدا نے کیوں ڈالا. کہا مولا آپ کے جد کی ولایت کو اقرار کرنے میں دیر لگی تھی. تو ان سے حضرت نے فرمایا اب تو مان جائے گا. کہا میں مانتا ہوں. جب واپس گھر آئے تو غلام نے حضرت آئے کیا, یعنی جب آنکھ کھولی اور اس کے بعد حضرت نے فرمایا آنکھ بند کر دو, آنکھ بند کی, حضرت نے فرمایا آنکھ کھولو, کھولا تو گھر پر تھے. جب یہ جا رہا تھا تو غلام نے کہا مولا یہ مان جائے گا, تو اس کے پیچھے پیچھے چلا جائے, اس سے پوچھ لے کہ جو کچھ دیکھا ہے کیا مان جاتا ہے, کیا جو کچھ تم نے دیکھا مان گئے, اس سے پوچھ لے. پیچھے پیچھے حضرت کا غلام گیا. غلام نے, سیاہ فام غلام تھا, غلام نے کہا, آواز دی, رک گیا, کہا تم نے جو کچھ دیکھا اس کو مانا؟ تجھے نہیں پتا, ہمیشہ سے یہی کام کرتے آئے ہیں یہ لوگ, ان کا بہت پرانا جادو ہے یہ. یہی مشرکین مکہ جو سرور کائنات سے کہتے تھے, یہی مشرکین مکہ جو مولا کائنات سے کہتے تھے, بالکل وہی. یہ ان کا پرانا کام ہے, تجھے نہیں پتا, میں جانتا ہوں. نہیں, میں تو نہیں مانتا. تو میں اب آپ سے عرض کروں کہ باب الحوائج, میں معاف کیجئے گا بہت زیادہ دیر ہو گئی ہے, چونکہ باب الحوائج کی مجلس ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ اس طرح سے حق خیر کیا ادا کر سکتے ہیں, مگر آپ آقا باب الحوائج کو خود باب الحوائج کی زبان سے سنیے گا. کہ میں نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت کی تلاوت کی, سورہ علم نشر کی تلاوت کی, میں سورہ طٰہٰ, سورہ بارکہ نمل, سورہ بارکہ سبا, جہاں جہاں انبیاء الہی ظالموں کے مقابلے پر جاتے وقت خدا سے مدد مانگی ہے, ان ساری آیات کو لے کے آیا تھا. اور وہ آیات جہاں پر قرآن کریم کا ارشاد ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. اور قرآن کریم یہ سورہ بارکہ حامیم فصلت, اور دوسری سورت میں قرآن کریم کا ارشاد انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئک هم الصادقون. یہ ساری آیات کو میں جمع کر کے لایا تھا. مجھے ولایت باب الحوائج کی ولایت تکمیلی پر ایک عجیب روایت جو معصوم فرماتے ہیں کہ میرے چاچا کے دونوں بازو جو کٹے ہیں یہ سر اللہ ہے, سر اللہ. یہ باب الحوائج کے بازو یہ سر اللہ
کس طرح سے ہیں. مجھے اس پر ایک عجیب گفتگو کرنی تھی مگر وقت گزر گیا ہے. میں اس وقت باب الحوائج کا خطبہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اس باب الحوائج کے خطبے سے چونکہ اگر شہزادی کونین سلام اللہ علیہ گھر سے نہ نکلتی, اگر شہزادی کونین سلام اللہ علیہ خطبہ نہ دیتی, اگر شہزادی کونین سلام اللہ علیہ مسجد کے دروازے پر آ کے وہ تفصیلی خطبہ نہ دیتی, تو ایک معصومہ آیے کریمہ آیات قرآنی کتاب, ایک معصومہ, ایک پاک و پاکیزہ, ایک باعظمت خاتون, ایک پیغمبر کی بیٹی جس کے دروازے پر نبوت دن میں 9 دفعہ سلام کے لیے آتی ہے, جبریل بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوتا, اور کائنات میں آدم سے خاتم الانبیاء تک کسی سے اجازت نہیں لی, اسرائیل نے فقط اجازت کی تو فاطمہ کی وجہ سے اجازت کی, اس لیے اس وقت تک داخل نہیں ہوا خاتم الانبیاء کے پاس جب تک فاطمہ نے اجازت نہیں دی. وہ فاطمہ جس کو میں قرآن کریم کے حوالے سے آپ بھی میں بھی سارے مسلمان پیش کرتے, اگر خطبہ نہ دیتی, مگر جب خطبہ دیا ہے تو اس وقت پتا چلا, اس لیے کہ سعدی بھی کہتا ہے, فردوسی بھی کہتا ہے, یہ جتنے شعراء فارسی میں گزرے ہیں, جیل القدر, یہ سب کہتے ہیں جب تک انسان زبان معصوم کا جملہ بھی ہے یہ, جب تک انسان, بلکہ امیر المومنین کا جملہ الانسان تحت لسانی, انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہوتا, زبان جب تک نہ کھولے نہیں پتا چلتا عالم ہے, قابل ہے, فاضل ہے. ہاں, باپ کے حوالے سے, شوہر کے حوالے سے, حسنین کے حوالے سے, ماں کے حوالے سے نہیں. شہزادی نے خطبہ دے کے بتایا کہ میں عالم انوار میں نبوت و توحید کے بیچ میں علمی واسطہ میں تھی, اس لیے کہ اس خطبے میں جتنے عدیب, ایک غرائب القرآن کے نام سے اہل سنت کے ایک عالم نے کتاب لکھی, مفردات القرآن کے نام سے ایک عالم سنی اہل سنت کے عالم نے کتاب لکھی مفردات القرآن کے نام سے, ایک بلاغات النساء کے نام سے محمد ابن ابوبکر نے کتاب لکھی خواتین کی بلاغت کے عنوان سے. ان تمام کتابوں میں جب شہزادی کے خطبے کو نقل کرتا ہے تو وہ عالم کہتا ہے پیغمبر کی فصاحت کا یہ حال ہے کہ جب ہم پیغمبر خدا کے کلام الہی اور پیغمبر کے خدا کو پڑھتے ہیں تو جہاں کلام الہی ختم ہوتا ہے صاف طور سے لفظ بتاتا ہے یہ خاتم الانبیاء کا لفظ ہے, یہ خدا کا لفظ ہے. علی کے خطبے پڑھتے ہیں, فساد کے آخری منزل کا وہ علی جب ان کے خطبے پڑھتے ہیں تو جہاں قرآن ختم ہوتا ہے وہاں سے صاف لفظ بتاتا ہے یہاں سے علی کی گفتگو ہے. خدا, وہ یہ تینوں سنی عالم کہتے ہیں قسم خدا کی, فاطمہ کی گفتگو جب ہم پڑھتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا کہ خدا کی گفتگو کہاں, فاطمہ کی گفتگو اسی لیے باب الحوائج کی شجاعت, وفا, درست مگر حلم. آئیے آج ہم ولایت تکوینی کو دیکھیں. کیوں سارا ایران امیر المومنین کو نہیں پکارتا؟ کیا وجہ ہے؟ عالم سے جاہل تک, مریض سے تندرست تک, ڈاکٹر سے بیمار تک, ہر شخص سب سے پہلے جس کو پکارتا ہے وہ ابو الفضل, یا ابو الفضل. کیوں ایسا کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ایرانی کہتے ہیں جب علی نے پالا ہی کائنات کی مدد کے لیے عباس کو, تمہیں باپ کو کیوں زحمت کو بیٹا کرتا؟ کائنات کی مدد کرنے والے نے رو رو کے مانگا تھا سلطان نصیر. تو سلطان نصیر کیا صرف پیغمبر کی مدد کی یا آدم سے خاتم الانبیاء تک ہر نبی کی مدد کی؟ جس نے ہر نبی کی. اب آئیے میں ایک نقطہ بتاتا ہوں آپ کی خدمت میں. 1,24,000 انبیاء, خاتم الانبیاء سمیت 1,24,000 انبیاء, آپ کو پتا ہے کس کے دروازے پر آ کر کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ؟ کس کے دروازے پر آ کر؟ خاتم الانبیاء بھی, آدم بھی, موسیٰ بھی, عیسیٰ بھی. حضرت موسیٰ کے بارے میں تو میں نے عجیب روایت دیکھی یہاں پر. ایک شامی کہتا ہے کہ میں محب اہل البیت تھا, میری طرف تھی کہ بنو میں سے چھپ چھپا کے جا کے حسین کی زیارت کر لوں. میں تڑپ رہا تھا اس لیے کہ راس الحسین سے میں نے جو معجزات دیکھے تھے اس کے بعد میں حسینی بن گیا تھا. میں تڑپ رہا تھا کب حسینی پہلی
علی کی زیارت کے لیے جاؤ. میں جب کربلا پہنچا, عجیب روایت ہے یہ روایت جو آج میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. کہتا میں چھپ چھپا کے بنو امیہ کی حکومت سے آیا کربلا, اور جب کربلا پہنچا تو قبور تو بنے ہوئے نہیں تھے, قبور کا پتہ نہیں تھا. مجھے یقین تھا کہ میں دور سے سلام کروں گا تو خود جواب دیں گے, خود جواب دیں گے. کہتا نصف شب تھی, کوفہ تھا, بنو امیہ کی سختی تھی, اور ایسی سختی میں میری ولایت نے کہا نہیں تم مر بھی جاؤ تو جاؤ حسین ابن علی کی زیارت کے لیے. ایک چہلم کی زیارت کر لے, اپنی خواہش پوری کر لے. آپ سے درخواست کرتا ہوں چہلم کی زیارت کے لیے چلے میرے ساتھ. دیکھیں, آپ دیکھیں اپنی آنکھوں سے, 300 میل دور سے 80 سال اور 90 سال کی ضعیف خاتون جب گھر سے نکلتی ہیں, جب عراقی ٹی وی ان سے انٹرویو لیتا ہے کہ تو اس ضعیفی میں نہیں, میں تجھے ضعیف نظر آتی ہوں, حسین کا نام لیتی ہوں تو میں حبیب کی طرح جوان ہوتی ہوں. میں تجھے ضعیف نظر آتی ہوں, میں ضعیف نہیں ہوں, میں حسین کے نام سے گھر سے نکلی ہوں. میری جوانی پلٹ آئی ہے, تجھے نظر نہیں آتی ہے. وہ جو جوانی دیتے ہیں ان کے دروازے پر جا رہے ہیں, تو مجھے ضعیف نہ سمجھ. ہاں, حسین ابن علی کی زیارت میں کہتا میں نصف شب کو گپ اندھیرے میں حکومت سے چھپ کے گیا. پیچھے سے آواز آئی, نہیں ابھی نہیں جاؤ, ابھی کچھ زیارت کر رہے ہیں, تم نہیں جاؤ. پیچھے ہٹا. آیت اللہ ہاشم بحرانی کی کتابیں میرے ہاتھ پہ, آقا حسین کے معجزات پہ. پھر میں تھوڑی دیر کے بعد پھر گیا, میں نے دیکھا فجر ہونے والی ہے, حکومت دیکھے گی, مجھے مار دے گی. تو آواز ہے نہیں ابھی نہیں آؤ, جگہ نہیں ہے اس وقت. دیکھا کوئی بھی نہیں ہے. یہاں تک کہ فجر کی نماز میں نے پڑھ لی, سورج طلوع ہو گیا. میں گیا تو آواز آئی ہاں آپ آ جاؤ. میں تو رات کو آ رہا تھا, نہیں رات کو موسیٰ اپنے عمران خدا سے اجازت لے کے حسین کی زیارت کے لیے آئے. موسیٰ اپنے عمران جب آئے تھے تو اس آسمان کے سارے فرشتوں کو لے کے آئے تھے, جگہ ہی نہیں تھی. اب تو آ جا, ابھی وہ زیارت کر کے چلے گئے, اب تو آ جا. یعنی عبید اللہ مرسلی کی کتاب میں سید الشہداء سے متعلق, یا فرائض السنتین میں, یا اس کی مفتی قسطنطنی کتاب جناب المحدث سے اگر سید الشہداء کی زیارت میں کون آتا ہے میں بیان کر دوں کتابیں ہاتھ میں لے کے. مگر میں کل کوشش کروں گا آقا حسین کی ولایت پر. اس وقت تو آقا حسین کے اس سلطان نصیر پر گفتگو ہے کہ جس کے لیے مولا کائنات نے سرور کائنات کی طرح رات بھر رو رو کے مانگا تھا خدا سے, اے میرے معبود تو نے اگر اپنے پیغمبر کے لیے مجھے دیا ہے تو پیغمبر کی زندگی میں میرے بابا ابو طالب بھی تھے, میں بھی تھا, خدیجہ بھی تھی, میری ماں فاطمہ بنت اسد بھی تھی, میرے خاندان کے کچھ اور لوگ بھی تھے, مگر میرا حسین اکیلا ہوگا. اس کے لیے ایسا سلطان عنایت فرما کہ اس کے ہوتے ہوئے پھر کسی کی فکر نہ میری بیٹیوں کو ہو نہ میرے حسین کو ہو. ایسا سلطان نصیر کیسا, ایک کاش وہ روایت جو بازو کے سلسلے معصوم فرماتے یہ سر اللہ ہے, یہ بازو باب الحوائج جو کہتے ہیں یہ سر اللہ ہے. اس روایت کی تفسیر ہی بہت عجیب ہے. میں اس وقت آپ سے معذرت خواہ ہوں, میں چونکہ باب الحوائج جب اب آئیے میں نے عرض کیا خطبے کے ذریعے شہزادی کے علم درست, میں ایک مکتب اہل بیت کے طالب علم کی حیثیت سے, آپ ایک شیعہ کی حیثیت سے, ایک موالی کی حیثیت سے, وہ مان جائے گا. امام معصوم نے فرمایا ہماری ماں ہمارے اوپر حجت ہے, بس ختم ہو گئی. وہ مان جائے گا سورہ قدر, انا انزلنا فی لیلۃ القدر, لیلۃ القدر سے مراد ہماری ماں فاطمہ, مان جائے گا. مگر مقام گفتگو میں آ کر جب شہزادی نے زبان مقدس وحی الہی کو جب کھولا ہے تو اس وقت دشمن یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہوا کہ فصاحت و بلاغت کی منزل یہ عالم ہے کہ فاطمہ کی گفتگو کہاں شروع ہوتی ہے کہاں ختم ہوتی ہے, کہاں سے بیچ میں سارے قرآن کی آیات کا حوالہ دیا, پتہ نہیں چلتا قرآن کی آیت کہاں آ رہی اور شہزادی کونین کی گفتگو کہاں جا رہی ہے, پتہ نہیں چلتا. یہ فساد اس کا پتہ دشمن کو کیسے پتہ چلتا؟